اصل ناظرین کرام، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید کچھ باتیں جو ہیں دوسری طرف چل پڑیں. آرمی چیف کا تقرر ہو گیا ہے، چیئرمین چیف آف سٹاف کا تقرر ہو گیا ہے. آج اور کل پرسوں تک یہ سارے ٹرانزیشنل فیز بھی ختم ہو جائے گی. عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ان کا سرپرائز یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کے ارکان کو یہ کہیں گے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. اس کے لیے وہ ابھی گفت و شنید کریں گے، اپنے لوگوں کو پارلیمانی پارٹی کا میٹنگ بلائیں گے اور ان سے فیصلے کریں گے. جواب میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کیا کرنا ہے، نو کانفیڈنس موشن لانے کی کوشش کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ہے. ملک کی اکانومی کی وہی صورتحال جو تھی. عام آدمی، غریب آدمی بہت پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں فوراً الیکشن کرا لو مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے. 6 مہینے بعد بھی ہو، 7 مہینے بعد بھی ہو، مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بعد دوسری گورنمنٹ بھی آ جائے تو شاید وہ بھی ہمارے اقتصادی مسائل حل نہ کر سکے. پھر کیا کریں، کیسے جائیں، کیا کریں. ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم نے اپنی سلامتی کی اور دفاعی صلاحیتوں کے پر بھی بہت خرچ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنے ملک کے 22 کروڑ عوام کو فیڈ کرنا ہوتا ہے. ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، موال مویشی جو ہے پانی کے نظر ہو گئے، لوگ ختم ہو گئے، مارے گئے، لاکھوں پتہ نہیں اربوں روپوں کا نقصان ہم نے کر دیا ہے. کیسے معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی، کیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. کیا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا طریقہ ہے، کوئی حل ہے، کوئی یہ جو چینج آئی ہے، فوجی چینج آئی ہے، اس کا کوئی اثر ہوگا ہمارے معاملات پر، ہمارے حالات پر. اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے جیسا کہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس کا کیا مفہوم لیا جائے. یہ ساری باتیں ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان، ملک کے نامور دانشور، تجزیہ نگار بھی آپ کہہ لیجئے گا جی. ہم حالانکہ یہ تو چھوٹی بات ہوتی ہے، اب وہ پروگرام بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، کالم نگار بھی کچھ کہہ لیجیے، لیکن ملک کے ہمارے بہت ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور ہیں جی. صابر شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت سینئر صحافی ہیں، بہت عمدہ نظر رکھنے والے لوگوں میں سے شامل ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، جو کبھی صرف دفاعی تجزیہ نگار ہوا کرتے تھے، آج کل غیر دفاعی بھی ہیں. بہت سی باتیں جو ہیں ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی وہی باتیں کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. ایک اب گویا انہوں نے اپنا سکوپ بہت وسیع کر دیا ہوا ہے. اور یہ سب میں آج سے شروع کرتا ہوں، انٹرو میں نے دے دیا ہے. حالات وہی ہیں جس سے آپ بھی دو چار ہیں، ہم سب دو چار ہیں. آپ بھی اس پہ پریشان ہوتے ہوں گے، ہم بھی ہوتے ہیں. کیا کوئی نظر آتا ہے رستہ، راہ عمل پاکستان کی سلامتی کا اور پاکستان کی معاشی صورتحال کا، غریب آدمی کے کچھ مسائل سے نکلنے کا؟ دیکھیے، کرائسس جب ہوتا ہے تو اس وقت ایک بہت اہم فیصلہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 16 دسمبر کو جب 1971 ہوا تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 17 دسمبر کو یحییٰ خان نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ہم ایک نیا آئین نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بریگیڈیئر فرخ بخت علی، ایف بی علی ان کو کہتے تھے، یہ اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں تھے. تو انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا اور انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ نکل جائیں یہاں سے. اور انہوں نے وہاں پر ایک ہوتے تھے لیفٹیننٹ جنرل جو تھے وہ سجاد کریم، وہ وہاں کے تھے ایسٹ پاکستان کے. تو ان کو انہوں نے کہا، انہوں نے نہیں مانا، تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اور جب ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے جنرل گل حسن کو میسج بھیجا کہ تم آؤ اور دیکھو کیا صورتحال ہے. آپ میں لمبی کہانی نہیں بیان کرنا چاہتا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ چاروں لوگوں کو یحییٰ خان نے فون کیا، چاروں گورنر تھے. کہ اظہر تھا، اس کے بعد ریاض حسین تھا، کسی نے ہم سے نہیں سنا. لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان نے سنا. تو عتیق الرحمان پنجاب میں تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا میرے گورنر ہاؤس کے ارد گرد ہجوم کھڑا ہے اور وہ میں کیا کروں. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ خان نے پوچھا. اس نے کہا وہ تمہارا سر مانگتے ہیں. اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو کھڑا کیا میرے خلاف. بہرحال اس نے فون بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جنرل حمید کو لانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایک حل ہے اور وہ ہے کہ جو اس وقت پاپولر لیڈر وہاں موجود ہے نا، اس کو اگر ہم فوراً ریپلیس کر دیں گے تو پبلک کے درمیان
शिकस्त भी, जख्म भी मुंतमिल हो जाएंगे, हालात भी ऐसे हो जाएंगे कि लोग उस लीडर की बातों के अंदर यकीन करते हुए आ जाएंगे, और उन्होंने तब्दील कर दिया। आप अंदाजा करें कि हम और आप भी सिर्फ जिंदा थे, विद इन डेज लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, लोग मशरकी पाकिस्तान को भूलना शुरू हो गए लोग। ये अलग बात है कि भुट्टो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये दूसरी कहानी है, लेकिन फौरी तौर पर वो, ये दूसरी कहानी भी बहुत अहम है हमारे लिए। जी हाँ जी, वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम है, तो उस पे, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, वो सारी दास्तान याद है। और गवर्नर अतीक ने जो फोन किया था कि बाहर लोग खड़े हैं, वो हम ही लोग, वो हम ही लोग। जी जी, हम जा रहे हैं गुजरात में जनरल रानी के घर के पार से। असल मतलब ये नहीं है, मतलब मीर साहब ये है कि इस वक्त जो जब क्राइसिस में होता है ना, तो लोग जो है ना वो भूख भी काटते हैं, नंग भी काटते हैं, परेशानी भी बर्दाश्त करते हैं उस बंदे के लिए जिससे वो मोहब्बत करते हैं, जिसके अंदर उनको फेथ होता है। अच्छा, इस फेथ के लिए दुनिया पूरी में इलेक्शन करवाए जाते हैं कि भाई इलेक्शन करवा लो जितनी जल्दी, ताकि वो आ जाए, और या तो आपके पास कोई सुंड की गठी हो। नहीं, आप और ये सब आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन करा लोगे फिर भी कियास रहेगा, ये लोग नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि जो लीडर पॉपुलर आएगा वो लीडर भी मुल्क के मुआशी हालात जो है वो ठीक नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, तो फिर तो फातह पढ़ लेना, फिर तो फातह पढ़ लेना। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में 50 इकोनॉमिस्ट हैं, कौन सा ऐसा है कि जो इकोनॉमिस्ट के पास प्लान मौजूद है? किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। इसका सिर्फ एक रास्ता यह है कि कम से कम उस पॉपुलर लीडर जो भी है, बेशक भले शहबाज शरीफ आ जाए, बेशक मौलाना फजल रहमान जीत के आ जाए, पब्लिक ये तो कहेगी ना, कुछ साल एक सब्र तो करेगी उसकी बातों के ऊपर कि भाई चलो ठीक है, ये बंदा आ गया है, इस बंदे को हमने वोट दिया है, इस बंदे से हम मोहब्बत करते हैं, चलो इसके लिए हम रूखी सूखी खा लेते हैं 4 दिन के लिए। लेकिन आप मुझे कोई एक बंदा बताए, कौमी हुकूमत किससे बनाएंगे? आप मुझे ये बता दें कि क्या ये सिचुएशन आ गई है कि याजा खान चला जाए? नहीं, देखो अच्छा चले आगे चलते, आगे शरारत बाद में सही। साबर शाह साहब, आप क्या इस सूरत हाल में बयान करते हैं? मैं बिल्कुल गैर जानदार रहना चाहता, रहा नहीं जाता, क्या करूं? सजाद मीर साहब, बात यह है कि आपने देखा कि रात को इमरान खान ने फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। मुझे ये परसों अंदाजा हो गया था कि एक दिन का ही है ये काम सारा, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर मिले थे इमरान खान से लाहौर में, ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि थोड़ी चंद घंटों के बाद टीम लैंड करनी है 26 और 27 की दरमियानी रात, इंग्लैंड की टीम पिंडी में, वहां 1 दिसंबर को टेस्ट शुरू होगा, तो क्या कहते हैं? इमरान ने कहा था जी बेफिक्र हो के आप टेस्ट शुरू कराएं और टीम को लैंड करने दें। इससे ये अंदाजा हुआ था कि ये 26 को कॉल ऑफ कर देंगे। बारीक सा मसला था, लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गया। दूसरी बात ये है कि अब पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलिस्ट हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, आज हो जाए कल हो जाए, इमरान ही जीतेंगे और 2/3 मेजॉरिटी से भी जीतेंगे। लेकिन क्या हमने अपनी तारीख में पॉपुलिस्ट्स को बर्दाश्त किया? नहीं किया। मुजीबुर रहमान की नहीं किया, भुट्टो को नहीं किया, और अब इमरान खान को भी नहीं किया, अल्ताफ हुसैन को नहीं किया, अल्ताफ हुसैन को नहीं किया। जी वो तो खैर एक और सा मसला, मैं बात करूंगा तो शायद 22 इसमें गिना जाए। ठीक है, कराची का बेड़ा गबरी 35 साल में उन्होंने किया, और जिन्होंने करवाया वो वही हैं जिनके गमलों में ये पॉपुलर लीडर उगते हैं, और फिर वो कहते हैं प्लीज डू नॉट स्पीक एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस, हम आपको बनाते हैं, हम आपको उतार भी सकते हैं। ठीक है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास एक हल है अपने लिए, वो ये है कि मैं ये तस्लीम कर लूं कि ये दीवार है जिसे मैं मुक्का मार के तोड़ नहीं सकता। ठीक है। हाउ टू स्केल इट नाउ विद अ लैडर, सीढ़ी के साथ, या कोई ऐसा कैरेक्टर हो किसी लीडर के पास के फौज उससे डरे। अब वो कहां से इमर्ज होके आएगा ऐसा आदमी? या तो काउंसलर का इलेक्शन 25 से 50 लाख रुपए में लड़ा जाता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अरबों रुपए के फंड हैं, हर पॉलिटिकल लीडर बशमूल इमरान खान अरबों रुपए के मालिक हैं। कौम की पोजीशन आपके सामने है कि यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब 60% लोगों को। आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, डिफॉल्ट की। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, इकोनॉमिक्स पे मेरी नजर है। मैंने शुरू में पढ़ा कि हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक बात। बाद में मैंने अपनी थिंकिंग को रैशनलाइज किया कि हम तो लोन बेस्ड इकोनॉमी है, और लोन के हम मास्टर हैं। हमारे पास गवादर है, कभी सोवियत इन्वेजन हो जाती है अफगानिस्तान पे, वहां लोग डर के हमें लोन दे देते हैं या हमें लालच दे देते हैं। फिर हम कर्जा लेने के इतने मास्टर हैं कि चीन को एन सेंटर में बुला के पता लगता है चीन ही फंस गया जी सीपैक के चक्कर में। तालिबान भी है हमारे पास, दुनिया के ख्याल में हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, गवादर भी है,
the deepest warm water port, we are the gateway to Central Asia. ہمیں پیسے ملتے رہیں گے. مجھے ڈیفالٹ کی فکر نہیں ہے سجاد میر صاحب, مجھے ڈیفالٹ کی فکر نہیں ہے. میں اکنامکس رپورٹر رہا ہوں, 50 دفعہ سچویشن آئی کہ ہم مورٹوریم سیکھ کر لیں, مطلب ہاتھ اٹھا دیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں گے, تیل کے ذخائر کم ہے, یہ سعودی عرب نہیں تو یو اے دے دے گا. دے ٹاک ٹو دا الٹیمیٹ پاورز وچ از پاکستان آرمی, چیف آف دی آرمی اسٹاف فون کریں گے جیسے آئی ایم ایف کو کیا, پیسے آ جائیں گے, تیل بھی آ جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ عزت کا راستہ ہے؟ اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا فوج اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گی؟ کیا پولیٹیشین اپنی کرپشن کم نہیں کرے گا؟ یہ تو بڑی خوفناک سچویشن ہے. آج نہیں کل 20 سال 50 سال بعد سول وار کی طرف چلے جائیں گے آپ. یہ خطرے ہیں مجھے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ ساری باتیں آپ نے سنی, اولیاء صاحب کی بھی سنی, صابر شاہ صاحب کی بھی سنی. باتیں ساری ایسی ہیں جو تشویش کا باعث بنتی ہیں. آپ اس مرحلے پر کہ جب کہ ہم نے کمان بھی چینج ہو رہی ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال بھی بدلتی دکھائی دیتی ہے, کیا رستہ آپ کو نظر آتا ہے کچھ غریب آدمی کچھ بن جائے؟ غریب آدمی کیا بچارے غریب پاکستان کا کچھ بن جائے. ہم اتنی بڑی طاقت دیتے ہیں اور تھے ایک زمانے میں بہت بڑی, لیکن اس وقت صورتحال ہے کہ قرضوں پہ جی رہے ہیں. لون بیسڈ اکانومی بہت اچھی ٹرم استعمال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب سر. پہلے تو میرے لیے 2 خوشخبریاں پاکستان کے لیے. اچھی خبریں آئی ہیں جب سے لاسٹ میں نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ پروگرام کیا. ایک تو یہ کہ اچھی ایک سموتھ ٹرانزیشن ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے ملٹری لیڈرشپ میں. اچھی بات ہے, کوئی کنٹروورسی زیادہ کھڑی نہیں ہوئی ہے کہ بہت زیادہ معاملہ پولیٹیسائز کر دیا تھا پولیٹیکل پارٹیز نے اور لوگوں نے وغیرہ وغیرہ, لیکن آئی ایم گلیڈ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب راولپنڈی جا رہے ہیں, اور راولپنڈی جس طرح میں نے ایک دفعہ پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ 3 ثانیہ ہو چکے ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم پہ. سب کہہ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے, تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ نے ہمیں بچا لیا, پاکستان کو بچا لیا, اور کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو ہے کل نہیں ہوا. میرے لیے ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے میر صاحب, آج 2 کالم چھپے ہیں. نمبر 1 اپنا ریفرنس ٹو اپنا مفتا اسماعیل صاحب اور ڈان میں, اور دوسرا فاروق قیوم صاحب. اور اس میں جو مفتا صاحب نے تو بڑا کلیئرلی ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ وی آر آلموسٹ ایٹ دا ڈیفالٹنگ پوزیشن, اور فاروق قیوم صاحب نے فیکٹس اینڈ فگر سے یہ بتا دیا. صرف میں ایک جملہ بول دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی جتنے آپ کے انرجی سیکٹر کے ادارے ہیں, پی ایس او ہو گیا, سوئی ناردرن ہو گیا, سوئی سدرن ہو گیا, یہ دیوالیہ ہو چکے ہیں, ٹیکنیکل بینکرپسی کی ہو چکی ہے, ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور اب باہر اب کہا یہ جا رہا ہے اور اکانومسٹ کہ باہر والے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ $400 ملین کی بینک گارنٹی شیورٹی دو تو تب ہم آپ کو تیل جو سپلائی کریں گے. ان ادر ورڈ دے سے کہ فیول کی ایک بڑی ایکسپیکٹڈ شارٹیج آپ ہو سکتی ہے ان دا منتھ آف ڈسمبر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل آپ کی اکانومی ڈاؤن سائڈ میں ہے, وہ نیچے ہی جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. اب حل ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب وہ بے شک اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, جو کچھ ہو جائے, اس کے بعد الیکشن کا اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو دیکھیں پیچھے بات آئی تھی کہ خان صاحب ہیز بین گیون این آپشن کہ ایک ہم انٹرم گورنمنٹ بناتے ہیں جو کہ 5-6 مہینے کو, ضروری نہیں کہ وہ آئین کے مطابق 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہو, جو کہ ملک کی اکانومی کو ٹیکنوکریٹس ہوں, ایکسپرٹس ہوں, وہ ملک کی اکانومی کو سنبھالے 6 مہینے میں, کچھ حالات سنبھلے اور وہی گورنمنٹ بجٹ بھی بنائے. لیکن خان صاحب اس پہ مانے نہیں, وہ بجٹ ہے, ظاہری بات ہے وہ 90 دن اور وہ والی جو ٹرم ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا یہ مڈل سولوشن ہو سکتا ہے کہ بے شک اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ آ جائے, لیکن لیٹ دیر بی اے نیوٹرل گورنمنٹ فار اباؤٹ فیو منتھس ٹل جون نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے, یہ آپ ایک حل بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے. یعنی کہ ہماری اگر آئل کمپنیوں کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو ملک کی معیشت کیسے چلے گی. یعنی یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کم کر دی ہے تو یہ بھی خیال ہے کہ ہم نے مشینری منگوانی بند کر دی ہے, ہم نے را مٹیریل منگوانا بند کر دیا ہے. اگر ہمیں آئل کی کنزمپشن کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کو ضرورت نہیں رہی نہ بجلی کی نہ فیول کی.
یہ ساری خطرناک نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے کیسے نکلا جائے گا، اور سیاستدان کیا سوچ رہے ہیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ والوں نے سنا اجلاس کیا ہے کہ پنجاب میں وہ کیا جواب دیں گے اس کا، جو عمران خان اگر اسمبلیوں سے استعفے دلاتے ہیں۔ دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دلاؤ، اور پھر دیکھو ملک میں کیا کیا ہاؤس کریٹ ہوتا ہے، اور دباؤ میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرے گی۔ خطاب فیڈرل گورنمنٹ سے ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ سے ہے، مجھے معلوم نہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد میں اور یہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کوئی رستہ بتائیں۔ یہ صرف الیکشن کہنے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آپ بتائیں کوئی اور رستہ ہے اگر، اور الیکشن کیسے ہوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر سیاستدان آپس سے مل کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آئے اور ڈنڈے کے زور سے انتخابات کرائے اور نئے لوگوں کو اقتدار منتقل کرے۔ میں نے اسی پر ہنس کے کہا تھا کہ یحییٰ خان چلا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ کیا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں بظاہر جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، بظاہر جو ہماری ملک کی حالات ہیں، اس کے بارے میں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، ساری صورتحال آپ نے سنی، اور بڑے ہمارے سمجھنے سوچنے والے لوگ جو تھے وہ بول رہے تھے، وہ اندازہ لگا رہے تھے۔ اگری تو کسی بات پہ کوئی نہیں کر رہا، لیکن صورتحال کا تجزیہ سب کا بالکل درست ہے جی۔ اور مجھے یہ کہا جائے کہ عمران ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ جو اقتدار میں ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مہینے دو تاکہ جو سارا ملبہ گرا تھا وہ ہم ہی پر نہ رہے، ہم اس کو ٹھیک کریں اور حالات کو بہتر کریں۔ کیا حالات ہیں؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں اور دوسری گورنمنٹ آ جائے تو وہ 4 مہینے 5 مہینے سے زیادہ وہ بھی سسٹین نہیں کر سکے گی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو ایڈ زیادہ مل سکے گی تو جو لوگ پیسے ہمیں دے رہے ہیں وہ ان سے تو خوش نہیں تھے، اور خوش ہوتے تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ پہلے مجھے نہیں پتا۔ اور یہ صاحب آپ بڑے زیرک آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور گہری نظر رکھتے ہیں، صرف عام میری طرح کے صحافی نہیں ہیں بلکہ ایک دانشورانہ فکر رکھتے ہیں اور نظریاتی آدمی بھی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا کریں پاکستان کا لیے؟ اب ہمارا ایک آرمی چیف بھی آ گیا ہے امیر صاحب جو حافظ قرآن ہے، اور ریاست مدینہ کے لیے بہت اچھا ہے ویسے۔ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے انٹرم گورنمنٹ کو ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ بنا لے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے پورے پاکستان میں گزشتہ کتنے عرصے سے انٹرم گورنمنٹ بناتے ہیں؟ وہ بنگلہ دیش ماڈل کہتے ہیں لوگ عام طور۔ نہیں، بنگلہ دیش ماڈل میں بھی میں سب سے بڑی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں تو قائل نہیں ہوں، اتنے سال سے اس کے خلاف بولتے آئے، لیکن آپ دیکھنا نا، آپ اپنی دیکھتے ہیں آپ پر لوگ کون سے ہیں۔ دیکھیں وہی 50-60 لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، کچھ 4-5 ریٹائرڈ جج ہیں، کچھ 6-7 ریٹائرڈ جرنیل ہیں۔ کس کے پاس کیا آئی ایم ایف کا جو ہیڈ ہے اس کا وزیر خزانہ لگ جائے گا کہ کیا اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو بھیج دے گا تم آ کے یہاں پر آ کے، وہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تو کبھی معاہدے کرتے ہی نہیں انٹرنیشنل کو، ہم تو سنات میں نہیں، ہمیں پتا ہے، وہ کہتا ہے لیٹ دا گورنمنٹ کم، لیٹ دا گورنمنٹ ود دا مینڈیٹ کم۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو سوچنا چھوڑ دیں، کسی طور پر بھی یہ بہت برا نسخہ ہوگا۔ یہ صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے اکبر بگٹی کہتے ہوتے تھے انٹرم گورنمنٹ والے جو ہے نا یہ باہر گرد بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب گورنمنٹ گرتی ہے تو ہم جا کے وہاں بیٹھیں، اور ایگزیکٹلی یہی ہے۔ میں جن لوگوں کو، جو لوگ آتے ہیں یہ 60 دن کے لیے جو لوگ آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ان کے کریڈینشل بھی کچھ کام بیوروکریٹ سے چیک کرنا ہوتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، باقی نیچے ساری مشینری جو ہے الگ سے لے کے یہ تک پیڈل سیکٹری سے لے کے سیکشن افسر تک وہی رہتی ہے۔ جہاں تک اکنامک سچویشن کا تعلق ہے جی، بالکل بریگیڈیئر صاحب نے صحیح بات کی، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ ڈیفالٹ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسٹرکچرنگ کا لون کہتے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں ہمارا ریسٹرکچر کر دو، آپ شیڈول کر لو۔ یہ کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ میں؟ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ایکچولی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا باقی معاملات فائنینشیل جو ہے خراب ہیں، لیکن ہم خراب نہیں ہیں، ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہماری ان بکڈ اور ان رجسٹرڈ اکانومی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ ہماری 92% اکانومی جو ہے وہ کسی کاغذوں میں نہیں ہے، اس سے وہ لوگ جو ہے سروائیو کرتے رہتے ہیں۔ یہ گاڑیاں، یہ باقی چیزیں، یہ سارا کچھ، یہ نہ ٹیکس کے پیپرز میں ہے نہ کسی اور چیز کے پیپر میں، یہ ملک کو خوشحال رکھ رہے ہیں۔ اسمگلنگ ملک کو خوشحال رکھ رہی ہے، وہ ذمہ دار ملک کو خوشحال رکھ رہا ہے کہ جو کسی جگہ نظر ہی نہیں آتا اور وہ اس کو اپنے گاؤں کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، کم از کم الیکشنز میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کے ایک فائدہ، صرف ایک واحد فائدہ ہے
کہ اس تبدیلی کو کچھ دیر کے لیے لوگ اپنے پاپولر لیڈر کے وجہ سے خاموشی سے برداشت کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، ہماری اور یہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہی پاپولر لیڈر صرف 5-6 مہینے پہلے موسٹ ان پاپولر شخص تھا ہمارا، تو یہ سر وہ یہی موسٹ ان پاپولر، اس بحث کو چھوڑ دینا، اس وقت کون پاپولر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو موسٹ ان پاپولر تو تھا، وہ اتنا پاپولر تھا کہ آپ نے گورنمنٹ الٹ دی اور 10 سپلائر کے بعد آپ خود جو ہے زیرو پہ چلے گئے. ٹھیک ہے یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس وقت کیا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 8 مہینے انتظار کر لو پھر بھی آپ موسٹ پاپولر ہوئے تو لے جائیے گا. وہ تو کر لیں آپ. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں مجھے تو کوئی عرض نہیں. میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان کا پوائنٹ بتا رہا ہوں. تو کیا کریں میں کوئی بھی ہے جو بھی کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھیں نا 8 مہینے دے دیے نا ہم نے, ٹھیک ہے, اس 8 مہینے کو ویلویٹ کر لیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ایک سمپل رول آف پروبیبلٹی ہے کہ اگر 8 مہینے میں کیا کر لیں گے. آپ ان 8 مہینوں میں آپ سوچیں کہ ان 8 مہینوں میں آپ آئی ایم ایف کی ٹارنش نہیں لے سکے, وہ ابھی بھی آپ کو آگے کر رہے ہیں. ان 8 مہینوں میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سعودی ایمبیسیز نے جب یہ واپس کیا محمد بن سلمان, تو جو رپورٹس وہاں کی جو لوگ کہتے ہیں وہ یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, ہم 8 مہینے انتظار کریں گے تاکہ ہم کسی پاپولر لیڈر کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. کوئی نہیں آتا ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا, لگایا نہیں انہوں نے. یہ مصیبت آپ دیکھیں پرانا چلا رہا, دیکھیں پرانا چلا رہا, وہ انڈیا چلے گئے نا, آپ کا اپنی خرابی, وہ انڈیا چلے گئے. انڈیا میں جا کر لگا لی متر کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہمارا تو مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 5 دن ہم کہتے ہیں گوادر سنگاپور کے پاس, 5 دن کہتے ہیں چین کے پاس, 5 دن کہتے ہیں چین سے نکالو فلانے کے پاس. ہمارا تو 3 ایمان کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. صابر شاہ صاحب کیا یہ اور یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ساری کرائسس تو اسی وقت پیدا ہوا جب ہم نے سی پیک کو لپیٹا اور ہم نے کوشش آئی ایف سے بچنے کی لیکن جانا پڑا, اور پھر آئی ایف کو ہم نے ایک طرح سا ان سے جو شرائط طے کی تھی وہ ختم کر دی. اور وہ کرائسس جو ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کرائسس تو سن 16 کے آخر میں پیدا ہوا, 17 کے شروع میں جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کا مقدمہ سننے کا آغاز کیا, اور اس کے بعد چل ایک غلطی 2 غلطی, پہلے اس کو نکالا پھر اس کو نکالا پھر اس کو یہ کیا. کیا کوئی رستہ آپ نظر آتا ہے آپ کو؟ سجاد میر صاحب, میں نے 1990-91 میں بزنس رپورٹر کے طور پر اخباری دنیا جوائن کی. ابھی بھی اپنی پچھلی خبریں اگر میں چاہوں تو ایز اٹ از اگر چھاپ دوں تو وہی سچویشن ہے جو آج ہے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ہے, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے, پیسہ بہت زیادہ باہر جا رہا ہے, 50% بلیک اکانومی ہے, ٹیکس ایویژن ہے. اب بات یہ ہے, اچھا پھر ہمیں پڑھایا گیا کہ جی یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا یہ بڑے برے لوگ ہیں, جمہوریت تو لولی رنگڑی بھی بہت اچھی ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. پھر ابھی میں اردو کی پہلی کتاب دوسری کتاب کا نصاب دیکھیں, ہمارے ملک میں گیس کے وافر ذرائع موجود ہیں. میرے گھر میں تو گیس ہی نہیں آ رہی. I live in the poshest area of Lahore. ہم نے نصاب درست نہیں کیا. 1958 سے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں. سب سے زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایک فوجی دور میں ہوئی, جس کا جو ایوب خان کا دور تھا. پہلے ہماری ایڈ ختم کر دی جاتی ہے, اچانک شروع کر دی جاتی ہے. بھٹو صاحب پولیٹیکل لیڈر تھے, بیڑا گر کر دیا, نیشنلائزیشن کر دی, انڈسٹریلسٹ اس وقت سے بھاگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, مشرف صاحب آئے, $70 ارب امریکہ 1947 سے اب تک ہمیں دے چکا ہے. 35.5 ارب ڈالر صرف مشرف صاحب کے دور میں آئے. اب آپ کہیں گے جی 9/11 ہو گیا تھا, ضیاء کے دور میں سوویٹ انویژن ہو گئی تھی افغانستان میں, اور بابا وہ الٹیمیٹ پاور سے بات کرنا چاہتے ہیں. کس کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے 10 کام لینے ہوتے ہیں یہاں پہ. آئی ایم ایف کی کیا اوقات ہے؟ جنرل باجوہ نے ایک فون کیا, آئی ایم ایف نے اپنا قرضہ ریلیز کر دیا, ابھی 1.5 مہینے کی بات ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں, یہ مسائل نہیں ہیں. الیکشن کیا حل ہے؟ فیئر ہو جائے گا, فری ہو جائے گا. آج تک تو ہوئے نہیں, تو اگر نہ ہوئے فری تو عمران کیسے جیتے گا؟ دوسری بات یہ ہے کرپشن. عمران خان نے آج تک 1 روپیہ ریکور نہیں کیا نواز شریف اور زرداری سے. سجاد میر صاحب باتیں کہنے کی اور ہے, کرنے کی اور ہے. میاں نواز شریف نے کبھی یہ کہا ہی نہیں میں چوروں کو پکڑوں گا, ان کی کبھی کوئی تقریر سنائے مجھے آپ. جناب وہ تو ناشتہ منگوا لیتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ, مبینہ طور پہ اربوں روپیہ لے کے نکلے ہیں, سوئٹزرلینڈ اور اٹلی پھر رہے ہیں. یہ خان صاحب کا مجھے پرابلم یہ ہے, میں جناب کرپٹ کے خلاف ہوں, اور جو گھر میں کرپشن ہوئی ہے مبینہ طور پہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اسمبلی توڑی کیوں نہیں آپ نے ابھی تک؟ کیا پرویز الہی نہیں مان رہے؟ رات کو کیا کہانی سنائی ہے آپ نے مجھے؟ کب تک آپ کے ورکر آپ کے ساتھ دیں گے سڑکوں کے اوپر؟ یو نو
कि आपके वर्कर कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब 8 महीने में अगर आप जेल ना गए और अगर आप पे कोई मुकदमा ना बना, आप डिस्क्वालीफाई ना हुए, तो हाँ, आपका वोटर पोलिंग स्टेशन पे आपको फिर जिताएगा। आप इसकी ताकत रखिए, अल्लाह ने आपको गिफ्ट किया। ये बड़ी अच्छी उम्दा तरीके से आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किया। फारूक हमीद साहब क्या कहेंगे? वजीर साहब, आपकी सारी राय आपने सुन ली। आप भी इसी तरह सोचते हैं जिस तरह सब सोचते हैं? कुछ इस एंगल से बात करता है, कुछ उस एंगल से बात करता है, लेकिन ये सबका दर्द दिल सबका एक जैसा है। क्या कहेंगे आप? देखें सर, कल वर्किंग वीक शुरू होगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट्स का सेंटिमेंट क्या होगा, रिस्पांस क्या होगा। इमरान खान ने अगर अनाउंस तो कर दिया है कि वो रिजाइन कर रहे हैं या 2 असेंबलीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इससे मैं आपको ये बता दूं कि और अगर वो अपने इन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन में देरी करते हैं, ये जनाब इधर मुलाकातें तो उधर पार्लियामेंट्री कमेटी और ये इस तरह, तो मैं आपको बता दूं कि मुल्क में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, मार्केट्स नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अब पहले तो कम से कम ये 2 गवर्नमेंट चल रही थी, केपी की और पंजाब की। अब ये 2 मेजर प्रोविंसेस में अगर एक लोग देख रहे हैं कि कुछ चेंज आने वाला है, तो अब अगर कुछ इन्होंने करना है, पहली बात है इमरान खान इमीडिएटली अगले 2-3 दिनों में एक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फैसला कर सके अपना फेडरल गवर्नमेंट के जनाब उन्होंने मामला को ऐसा ही लेके चलना है या उनकी कोई और हिकमत की उंगली होगी। पीडीएम के गवर्नर्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं असेंबली की डिसोल्यूशन के, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और हालात खराब होंगे। तो लिहाजा अब जब इमरान खान ने ये बात कर दी है, मेरा ख्याल है शुड इम्प्लीमेंट क्विकली, क्योंकि अगर नहीं होगा कैसे होगा? वो उनके पास ही बड़े ऑप्शन होंगे। जी मैं आपकी तो इससे क्या नजर आ रहा है? इससे नजर ये आ रहा है कि हालात मैं देख रहा हूं और खराब होने के चांसेस है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें जो काम कर रही हैं, मसलन आप अगर इमरान खान का कहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो सियासतदानी कर रहे हैं ना जी। अगर वो कर रहे हैं और उसके नतीजे के तौर पर और इंस्टेबिलिटी आएगी, तो फिर अकल किसको आएगी? मुझे बताइए। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं या रेजिग्नेशन के बाद फिर कोई नेशनल असेंबली वाला सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, और एक इस तरह की क्रेडिबिलिटी के बगैर मामला को चलाया जाता है, तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। असेंबली डिसॉल्व करने की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने असेंबली से इस्तीफा देने की बात की है। नहीं, अभी वो बाद में फिर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया रात को फवाद साहब ने कि 563 सीट्स जब वो छोड़ते हैं अपना प्रोविंशियल असेंबलीज में, इंक्लूडिंग दीज 2 प्रोविंशियल असेंबली और बाकी 2, तो फिर कोई और चारा नहीं होगा गवर्नमेंट के पास कि इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन पॉइंट मेरा ये है, इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा मुझे बताइए ना। जी मैं आ रहा हूं, जल्दी से जरा। देखिए, ये इंटरिम गवर्नमेंट तो आनी है, चाहे दिसंबर में अगर ओवरऑल फैसला हो जाता है कि ठीक है जी हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, इंटरिम गवर्नमेंट 30 दिन की होगी, अपना 90 दिन की होगी, तो खुदारा 1-2 महीने और जून तक का करके, या तो फिर कह दें कि अगली गवर्नमेंट जो आएगी इलेक्शन होगी मार्च अप्रैल में और वही बजट बनाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो उधर कुछ एक्सपर्ट्स, अच्छा ठीक है, आपकी बात समझ आ गई बगीर साहब। मुझे वक्फा लेने के लिए कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और कोशिश करते हैं किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अगरचे हम पहुंच नहीं पा रहे, पूरा मुल्क नहीं पहुंच रहा, पूरा मुल्क कंफ्यूज है जी। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है इलेक्शन करा लो, कोई कहता है इलेक्शन कोई हल नहीं है, कोई कहता है जी मईशत के किसी के पास हल नहीं है। अभी और ये साहब कह रहे थे कि 50 इस मुल्क में होंगे इकोनॉमिस्ट, किसी के पास हल नहीं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। और वही नाम है 8, 9, 7 जो आगे पीछे आकर के हम लेके आते हैं। तो क्या करें? सिर्फ मईशत का मसला नहीं है, मुल्क की सलामती का मसला भी है, जिसको मैं जरा टोन डाउन करके बयान कर रहा हूं कि इतने बड़े हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसे बरकरार रखने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुल्क कैसे आगे चलेगा? एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको मालूम है, हर बार मैं यही कहता हूं कि आखिरी सेगमेंट हमारा बहुत मुख्तसर होता है। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि बहुत मुख्तसर तौर पर बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें। और यह साहब, आप सारी सूरत हाल आपने सुनी, सब साथियों की राय सुनी, अब भी आपका इसरार यह है कि फौरन इलेक्शन करा दिए जाए, मसला हल हो जाएगा? देखिए, और रास्ता नहीं है। पहली बात तो ये देखें, अगर 2 असेंबलियों से वो निकल जाते हैं, 2 असेंबली में इस्तीफा हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं, तो फिर उनका मुझे पता है कि यही है
تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن 5 سال کے لیے ہوں گے. تو کیا PDM یہ برداشت کرے گی کہ جب اگلا فل الیکشن آئے تو پنجاب میں اور KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہو؟ یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر بات ہے جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 5 سال کے الیکشن ہوتے ہیں, 4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے نہیں ہوں گے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو 5% پاپولیشن انگیج ہو جائے گی. اور اب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان باقی دو, آپ عمران خان کی حکمت عملی کی تائید کر رہے ہیں کہ یہی حکمت عملی ہے جس سے یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں وہ قریب لا رہا ہے. دیکھیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, ہم فور الیکشن پہ جاتے ہیں. دیکھیے میں کوئی مجھے آپ بتائیں انٹرم گورنمنٹ آئے گی, کیا لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ ہمارے حالات, کیا لوگوں کا ایجوکیشن ختم ہو جائے گا, کیا لوگوں کو اس پہ اعتماد ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں, صابر شاہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی مقدمے بھی آنے ہیں اور مقدموں سے کیا انجام ہوگا, وہ اور غلط ہوگا جس کو بھی پھر نہیں مقدمے. پاپولر لیڈر کو کیا انصاف کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ نہیں, بالکل کرنا چاہیے. میں کب کہتا ہوں کرنا چاہیے, لیکن جو آپ نے پیچھے کر کے نواز شریف کو کر کے دیکھ کیا, کیا فائدہ ملا آپ کو؟ ٹھیک بات ہے. صابر شاہ صاحب اب آپ کیا کہیں گے, کنکلوڈ کیسے کریں گے, مختصر وقت میں کیسے آپ اس کو سم اپ کریں گے؟ سر گزارش یہ اگر 600 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے پیسے ہیں تو تھوڑے سے پیسے آئل کی امپورٹ پہ لگا دیں, یہ کرائسس نکل جائے گا. پہلی بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ آپ نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے لگا دیتے ہیں الیکشنز کے اوپر اور بعد میں الیکشن بھی فیئر نہیں ہوتے. اور جہاں تک دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان نے نہیں جانا عدالتوں میں, ٹرائل کا سامنا نہیں کرنا, تو پھر نواز شریف کو واپس بلائیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں, جون میں الیکشن کرائیں. نہ ستمبر میں ہوں گے نہ اپریل میں ہوں گے. اگر الیکشن حل ہے تو پھر الیکشن کروا دیں, اور الیکشن کوئی حل نہیں. کنٹینیوٹی پالیسیز چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آرمی ڈنڈا یوز کرتی ہے تو بڑا آلہ کرتی ہے, جب دماغ استعمال کرتی ہے تو بیڑا غرق کر دیتی ہے ہر چیز. دماغ مت استعمال کریں, آئیں 4-5 سال کے لیے اور چھوڑیں اس تھیوری کو کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ تھنگ, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کہاں لکھا ہے؟ ایڈم سمتھ, ریکارڈو, کینز, یہ کون سے اکانومسٹ ہیں 400 سال پرانے؟ آپ کا اکانومسٹ آتا ہے ہارورڈ اسٹینفورڈ سے پڑھ کے اور کہتا ہے اچھا میں سمجھ گیا, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. یہ تو میرے ڈرائیور کو بھی پتا پیسے کی ضرورت ہے. اچھا میں IMF سے لے آتا ہوں, یہ تو میرے بچے کو بھی پتا ہے. ٹھیک بات ہے. ویڈ صاحب ساری بات 8-10 لوگ آتے ہو ٹیلی ویژن کے اوپر. ویڈ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بات تو نہیں, ملٹری رول از ناٹ دا سولوشن. نہیں, اٹس ناٹ دا سولوشن. وہ کہتے ہیں فوج جب ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے, جب دماغ استعمال کرتی ہے تو گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اگر آپ نے ابھی فوج کی بات کر لی تو میں اپنے ویوز دے دیتا ہوں. بڑی مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ اسٹیل میٹ, یہ ڈیڈ لاک چلتا رہتا ہے اور اکانومی مزید اور دسمبر میں بالکل کلیش کے قریب آ جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے وہ بھی پھر انٹرونشن ان کی اس طرح کی ہوگی کہ وہ کہیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو, عمران خان کو کہ بھائی ٹیبل پہ بیٹھو اور اپنا اس کو مسئلے کا حل نکالو. اگر اس وقت اسمبلی ڈیزالو نہ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ٹیبل پہ بٹھانا مسئلہ ہے, اٹھا دینا پھر آپ لوگ کم از کم اتنا کر دیں. نہیں ہونا تو چاہیے. نہیں آئی ایگری, ایسے ہونا چاہیے, بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ کچھ معاملات میں کلیئرٹی آئے, کچھ معاملات آگے چل. لیکن ایک میں بات بتا دوں, عمران خان نے کل جو اس نے یہ سرپرائز دیا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں rug from under the government. میں دیکھ رہا ہوں کہ PDM گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو پھر اب معاملہ الیکشن کی طرف چلا گیا, تو جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اگلے 8-10 مہینے میں کرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ PDM کو بھی سمجھتے ہیں, عمران کو بھی سمجھتے ہیں, آپ سیاست کی نبض کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کی بات بھی ٹھیک ہوگی. لیکن اس سب کا صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے کہ ملک کی معیشت جس حالت میں اس کو کیسے نکالا جائے. دیکھیے میں نے اشارتاً کہا تھا کہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ بھی ہے, ہمیں ایک بڑی فوج رکھنا پڑتی ہے, ہمیں اپنے ایٹم بم کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ ہم ایسے خطے میں ہیں, اور اس پر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اوریہ صاحب کہ پیسے تو ہمیں IMF دے گا جب کوئی اور دے دے گا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ پیسے ہمیں اصل پاورفل طبقوں سے ہی بات کرتے ہیں یہ ملک, اور انہی کے ذریعے سے ہمیں حل ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم نے جب سی پیک لپیٹا تھا تو ملک سے بہت بڑی دشمنی کی تھی. کیوں کیا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.